بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے، کروڑہ درود و سلام سید الانبیاء سید الکونین ساقی حوض کوثر نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے رحمان کے، اللہ احکم الحاکمین کے محبوب بندوں کے چند اوصاف بیان کیے۔ ان اوصاف میں سے جو اوصاف ہم پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کر چکے وہ یہ ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ عباد الرحمن وہ تکبر کرنے والے نہیں ہوتے، وہ کسی انسان کو اپنے سے حقیر اور کم تر نہیں سمجھتے، وہ اس قدر عاجزی والے ہوتے ہیں کہ ان کی چال میں، ان کے چلنے میں بھی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور وہ بڑے نرم طریقے سے بڑی عاجزی کے ساتھ زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کسی جاہل سے بات ہو اور وہ بحث کرنا چاہے، فالتو جھگڑا کرنا چاہے، تو عباد الرحمن اس سے جھگڑا نہیں کرتے، قالوا سلاما، اسے سلام کہہ کر اپنی جان، اپنا ایمان اور اپنی عزت بچا کر وہاں سے گزر جاتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان کی راتیں اللہ کے حضور گر گڑاتے ہوئے، سجدے اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کرنے کے بعد اور اللہ احکم الحاکمین کی بہترین عبادت کرنے کے بعد، تمام نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ قیام اللیل تہجد کا بھی اہتمام کرنے کے بعد وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا، کہ جس آدمی کو جہنم میں پھینک دیا گیا وہ جہنم سے نکل نہیں سکتا۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اے اللہ یہ جہنم بڑا ہی برا بدترین ٹھکانہ ہے۔ عباد الرحمن لوگوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرتے ہیں، اللہ حکم الحاکمین کی بھی عبادت کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور پھر ان نیک اعمال کے ساتھ ان اعمال کی قبولیت کے حوالے سے فکر مند بھی رہتے ہیں، ان اعمال کی حفاظت کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفات ہم بیان کر چکے۔ آج انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ عباد الرحمن ان صفات کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ بہترین معاملہ ہے، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرتے، اور نہ ہی ان نعمتوں کو خرچ کرنے میں بخیلی کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ میانہ روی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین نے اس امت کو امت وسط قرار دیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں ہم نے تمہیں امت وسط، معتدل، اعتدال والی درمیانی امت بنا کر بھیجا۔ عباد الرحمن جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں لم يسرفوا، اسراف نہیں کرتے، حد سے زیادہ نہیں بڑھتے ہیں، بلکہ جتنی ضرورت ہے، جتنا مال جس جگہ پہ خرچ کرنا ضروری ہے اسی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اللہ کسی کو دولت دے دے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، اس کے اخراجات اگر ہم دیکھیں وہ ان چیزوں میں اپنے پیسے اور روپے کو ضائع کرتا ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ۔ اور اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جن کو اللہ نے تھوڑا رزق دیا ہے، تھوڑا مال دیا ہے، وہ لوگ اپنی چادر میں رہ کر گزارا نہیں کرتے،
بلکہ لوگوں سے مانگ مانگ کر زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن لوگوں کے پاس شاید 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہوتا، لوگوں سے ادھار پکڑ کر وہ درباروں پہ جا کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، درباروں کے لیے دیگیں چڑھاتے ہیں لوگوں سے ادھار پکڑ کر، اپنے پاس ہیں بھی نہیں۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے وسائل بہت کم ہیں لیکن لوگوں سے مانگ مانگ کر اپنی فضول خرچیوں کے اندر ان کو اڑاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، عقل مند انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی چادر کے اندر رہ کر چلتا ہے۔ ہمارے شادی بیاہ ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس وسائل ہو نہ ہو، لوگ اتنا پیسہ لگاتے ہیں، اتنا پیسہ شادیوں پہ لگا دیتے ہیں، پھر کئی سال قرضوں کے نیچے دبے رہتے ہیں۔ وہ پھر اپنی اگلی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کی شادی ہے، بیٹیوں کی شادی ہے، اس قدر دولت خرچ کریں گے، پھر کئی سال تک ان کا ادھار نہیں اترتا، پھر لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ وہ جی بیٹے دی شادی کی سی، بڑا پیسہ لگ گیا، ہن بڑا مقروض ہو گئے، اب گزارا نہیں ہوتا ہے۔ کاروبار ملازمت کرتا تھا، مالک سے پیسے لیے تھے، واپس نہیں دیے جا رہے، اس نے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دے دی ہے، میں کیا کروں؟ جو عباد الرحمن ہوتے ہیں وہ اس قدر اسراف نہیں کرتے ہیں کہ اپنے مستقبل کو خراب کریں، وہ اس قدر اسراف نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کریں۔ اور اسی طرح اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور وہ بخیلی بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں، جس قدر ضرورت ہے، جس قدر اللہ نے وسائل دیے ہیں ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضروریات کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بڑے وافر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے لیکن اس کے باوجود اپنی بنیادی ضروریات کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے۔ اگر ان کے حلیے کو دیکھیں، ان کے لباس کو دیکھیں، ان کے لائف سٹائل کو دیکھیں، ایسے لگتا ہے جیسے اس سے زیادہ فقیر آدمی کوئی نہیں۔ یہ بھی ہمارا اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کو یہ پسند ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں انسان کے اوپر اس کے اثرات نظر آئے۔ اس لیے عباد الرحمن نہ اس طرف حد سے بڑھتے ہیں کہ اسراف کرتے جائیں، لوگوں سے مانگ مانگ کر فضول خرچیاں کرتے جائیں، اور نہ ہی اس قدر بخیل ہوتے ہیں کہ اپنی ضروریات کے اوپر بھی خرچ نہ کریں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں ان دونوں راستوں کے درمیان میں اعتدال کے ساتھ چلنے والے، جہاں پر ضرورت ہے، اللہ کا حکم ہے، فیملی کی ضروریات ہیں، وہاں پر خرچ کرتے ہیں۔ فضول خرچیوں میں، شادی بیاہ کے موقع پر اور فضول کاموں میں اپنے پیسوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر ہمیں بھی عباد الرحمن میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پر عباد الرحمن جو جہنم سے ڈرتے ہیں، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، وہ خاص طور پر جس کے دل کے اندر یوم آخرت کے اوپر حقیقی ایمان ہونا، جس بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر وہ فضول خرچیاں بھی نہیں کرتا اور بخیلیاں بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، انسان اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن اپنے قدم کو ہلا ہی نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا۔ عن عمره فیما افناہ، اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عمر کہاں پہ گزار کے آئے۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کہاں پہ پرانی کی ہیں، اپنی جوانی کہاں ضائع کر کے آئے ہو۔ عن مالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور مال کہاں پہ خرچ کیا۔ صرف کمائی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہاں سے کما لیا، حلال ذریعہ کہ حرام ذریعہ، یہ بھی سوال کیا جائے گا حلال ذریعے پہ خرچ کیا کہ حرام ذریعے پہ خرچ کیا۔ اور 5واں سوال کیا جائے گا عن علمہ بماذا عمل بہ، جو اللہ نے تجھے علم دیا تھا اس پر کس قدر عمل کر کے آئے۔ عباد الرحمن ان 5 سوالوں کی تیاری کرتے ہیں، فضول خرچیاں نہیں کرتے، بخیلی نہیں کرتے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا الحاکمین نے عباد الرحمن کی صفت بیان کیا۔ اسی طرح عن کعب بن فروخ عن قتادہ عن مطرف بن عبداللہ قال خیر هذه الامور اوساطها، وہ کہتے ہیں ان تمام معاملات میں سب سے بہترین معاملات درمیان میں اعتدال والے راستے ہیں۔ والحسنۃ بین السیئتین، 2 بری چیزوں کے درمیان میں ایک اچھی چیز ہوتی ہے،
ان سے قتادہ نے سوال کیا، بلکہ قتادہ سے کعب بن فروخ سوال کرتے ہیں مل حسنۃ بین السیئتین، دو برائیوں سے کیا مراد ہے اور حسنہ سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف بھی بری چیز ہے، ولم یقتروا، اور بخیلی بھی بری چیز ہے، وکان بین ذلک قواما، ان دونوں کے درمیان میں جو چیز ہے وہ حسنہ ہے، وہ نیکی والی چیز ہے، وہ اچھائی والی چیز ہے۔ تو عباد الرحمن اس اچھائی والی چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے اندر مشرکین کی، اللہ کے دشمنوں کی صفات پیدا نہیں کرتے، بلکہ مشرکین کی صفات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے، رذائل سے، بری چیزوں سے بچنا بھی عباد الرحمن کی صفات میں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہیں، کسی اور کو بگڑی بنانے والا، حاجت روا نہیں سمجھتے ہیں، کسی اور کو داتا نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ احکم الحاکمین نے بیان فرمائی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، وہ کسی کو اذیت نہیں دیتے ہیں، وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی آدمی ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی گناہ کرے گا، يَلْقَ أَثَامًا، وہ بہت بڑے گناہ کو پالے گا۔ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یلقا اسامہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جو آدمی یہ تین گناہ کرتا ہے کل اللہ احکم الحاکمین اس کو جہنم کی اسام وادی کے اندر پھینکیں گے۔ تو عباد الرحمن کیا کرتے ہیں؟ نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ کو اپنا معبود اور رب ماننے کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے حسد اور کینہ نہیں رکھتے، وہ لوگوں سے حسد کر کے ان پہ جادو نہیں کرواتے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جادو کروانے کو کیا کہا ہے؟ جادو کو اللہ نے کفر کہا ہے۔ جو لوگ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اور ان کی نعمتیں دیکھ کر، ان کی خوبصورتی دیکھ کر ان پر جادو کروا دیتے، حضرات گرامی قدر، یہ جادو کروانا ایسا کفر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے عباد الرحمن وہ لوگوں سے حسد بھی نہیں کرتے ہیں۔ عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی تقسیم پہ راضی رہتے ہیں، اور دوسری چیز وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ آئے دن کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پر آدمی نے اپنے بچوں کو، بیوی کو قتل کیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ کس وجہ سے جی؟ غربت بڑی ہے، کھانے کے لیے گزارا نہیں ہوتا ہے۔ بے شک غربت ایک بہت بڑی آزمائش ہے، فقیری ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی جان جو اللہ نے دی ہوئی ہے اس کے بارے میں خود فیصلہ کرے اور اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دے کہ اس کے آنے سے میرے وسائل کم ہو گئے ہیں، اس کے آنے سے میں ان کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے میں نے پوچھا ای ذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا گناہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ آدمی اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھائے گی بیٹھ کر، اس کے مال کے اندر شریک ہو جائے گی، جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کی اولاد آ کر کھائے گی۔ جب بندہ اس وجہ سے یا مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ آدمی اپنے ہمسائی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کی ترتیب میں تیسرے نمبر پر بیان فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، عباد الرحمن ان تمام اسباب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں،
ان تمام راستوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے کر جانے والے. ولا یزنون کا معنی یہ ہے کہ وہ بدکاری کی طرف نہیں جاتے ہیں. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب جانے کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان اسباب کو چھوڑے جو اسباب انسان کے دل کے اندر اس شہوت کو پیدا کرتے. انسان ان اسباب کو چھوڑے جو اسباب اس کو اس بدکاری اور زنا کی طرف لے کے جانے والے ہیں. ان اسباب میں بڑے بڑے گناہ یہ ہیں عورتوں کی بے پردگی. ہمارے ہاں اس وقت اس قدر عورتوں کی بے پردگی ہو چکی کہ لوگ بڑے بڑے دیندار کہلانے والے ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں ان کی بہنیں کس طرح بے پردگی کرتی ہیں، کس طرح گناہ کا سبب بنتی ہیں. اور وہ جو اہل بیت سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، جو صحابہ اکرام صحابیات سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ صحابیات کس طرح پردہ کیا کرتی تھی. جب پردے کا حکم نازل ہوتا ہے، انصاری صحابیات کس طرح انہوں نے پردہ کیا. چادریں کم ہیں، چادریں آپس میں دو حصوں میں تقسیم کر کے پردہ کر کے نماز کے لیے گئیں. یہ عباد الرحمن کی صفت ہوتی ہے کہ وہ ایسے تمام اسباب سے بچتے ہیں جو اسباب انسان کو بدکاری کی طرف لے کر جانے والے. ان بدکاری کے اسباب میں سے ایک سبب نظر کی آوارگی ہے کہ عباد الرحمن اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں. عباد الرحمن وہ نہیں ہوتے ہیں جن کی راتیں گندے پروگرام دیکھنے میں گزرتی ہیں. عباد الرحمن وہ نہیں ہوتے ہیں جن کی راتیں فیس بکیں اور یوٹیوبیں چلانے میں گزرتی ہیں. عباد الرحمن وہ نہیں ہوتے ہیں جو بازاروں کے اندر آوارہ گردگی کرنے کے لیے بازاروں کے اندر لوگوں کی عورتوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ عباد الرحمن نہیں ہوتے. ہم لوگ عباد الرحمن بننے کا دعویٰ بھی کریں، کوشش بھی کریں اور یہ خواہش بھی کریں کہ ہم عباد الرحمن بن جائیں اور ہماری نظریں محفوظ نہ ہو. یہ عباد الرحمن نہیں ہوتے. اور جس کی نظریں محفوظ نہیں ہیں وہ عباد الرحمن میں شامل نہیں ہو سکتا. اس لیے عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھتے ہیں. اللہ احکم الحاکمین نے کیا حکم دیا؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے اللہ کے نبی مومن مردوں سے کہہ دے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. اور عورتوں سے کیا کہا؟ وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. عورتیں بھی اور مرد بھی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی؟ لو جی پردہ نظرانہ ہوتا ہے. عورتیں جو مرضی پہنے، تم مرد ہوتے ہی ایسے ہو. تمہارے مردوں کی نظروں میں گندگی ہے، عورتوں کی لباس میں کوئی گندگی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، عباد الرحمن مرد اور عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی نظریں جھکا کے رکھتی ہیں اور مکمل پردے کا حیا کا اہتمام کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب انسان کے پاس حیا باقی نہیں رہتی وہ ہر طرح کا گناہ کرتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا. اس لیے عباد الرحمن حیادار ہوتے ہیں. عباد الرحمن کی بیٹیاں حیادار ہوتی ہیں، ان کی بیویاں مائیں بہنیں حیادار ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جی اکھاں دا پردہ ہوتا ہے، جسم دا کارا پردہ ہے. مرد اپنی نظریں جھکا لیں، عورتیں کیوں پردہ کریں؟ یہ 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے. ہمارے ہاں انصار عباسی ہیں غالباً، انہوں نے آواز اٹھائی، کالم لکھا کہ یہ جو آج کل جم کے نام پہ عورتوں اور مردوں کے مخلوط یہ جم خانے بنے ہوئے ہیں جہاں پر جا کر ورک آؤٹ کرتے ہیں، جم کرتے ہیں، اپنی باڈی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مرد اور عورتیں کٹھی وہاں موجود ہیں. اس نے کہا جی گورنمنٹ کو چاہیے اس پر پابندی لگائے. گورنمنٹ کو چاہیے مردوں کے لیے الگ ہو، عورتوں کے لیے الگ ہو، اس پر عمل کروایا جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ مرد بھی وہاں، عورتیں بھی وہاں، اور کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ سارے لبرل لوگ اٹھے اور انہوں نے کیا کہا جی لو جی ہر کسی دی نظر تاڑے ورگی گندی نہیں ہوندی. ہمارے ذہن میں یہ باتیں آتی نہیں ہیں. اس لیے ان جموں پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، مردوں کی نظروں کو ٹھیک کرنا چاہیے. کیسی بدبختی والی بات ہے. اللہ احکم الحاکمین حکم دیتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے محرم رشتہ داروں کے علاوہ. اور ہمارے ہاں عورتیں، حضرات گرامی قدر، بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اس قدر بے پردگی ہو چکی، لوگ اس قدر اپنی نظروں کو آوارہ کر چکے ہیں کہ پھر وہ اس گناہ کی طرف جاتے ہیں. تو عباد الرحمن کی اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ عباد الرحمن ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے.
اور زنا اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا زنا الرجل خرج منه الایمان وكان عليه كالظلة فاذا انقطع رجع الیہ الایمان. زنا اتنا بڑا جرم ہے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس سے ایمان نکل جاتا ہے، انسان میں سے ایمان خارج ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک چھتری کی طرح ہوتا ہے، اور جب وہ یہ بدکاری کر لیتا ہے دوبارہ اس کے اندر ایمان آتا ہے. اس قدر بڑا جرم کہ اس جرم کے دوران اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ انسان کے اندر ایمان موجود ہو. اس لیے عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو یہ گناہ کرتے ہیں اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، وہ اپنے اس گناہ کے بہت بڑی سزا کو پائیں گے، بہت بڑا گناہ پالیں گے. اس لیے عباد الرحمن بننے کے لیے ہمیں ان تمام راستوں سے بچنا ہے جو راستے ان گناہوں کی طرف لے کے جانے والے ہیں. اسی طرح اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں اگر عباد الرحمن سے گناہ ہو جائے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، وہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کیا اس کی سزا ابدی جہنم ہے؟ اگر گناہ ہو جائے، شرک ہی ہو جائے انسان سے، تو کیا وہ جہنم میں پکا پکا جائے گا؟ نہیں، اللہ نے اس سے بچنے کا راستہ رکھا ہے. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو بندہ 3 کام کر لیتا ہے اللہ اس کو جہنم کی اس وادی سے بچا لیتا ہے. جو بندہ گناہ ہونے کے بعد 3 کام کر لے اللہ حکم الحاکمین اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اسی طرح ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان لوگوں کے جس نے توبہ کی، وآمن اور اللہ پر ایمان لے کر آیا، وعمل عملا صالحا اور کچھ نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے. وکان اللہ غفورا رحیما، اور بے شک اللہ ہمیشہ سے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں اگر گناہ ہو جائے، اگر غلطی ہو جائے، فوری اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، فوری اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعلم آخر اہل الجنہ دخولا الجنہ، میں جانتا ہوں اس آدمی کو جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا. نکالنے کے بعد اللہ حکم الحاکمین فرمائیں گے اعرضوا علیہ صغار ذنوبی، اس کے سامنے اس کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں کہ تم نے یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا. اور وہ بندہ اعتراف کرے گا ہاں اللہ مجھ سے یہ گناہ بھی ہو گیا، یہ گناہ بھی ہو گیا، یہ گناہ بھی ہو گیا، اور وہ ڈر رہا ہوگا کہیں اللہ میرے کبیرہ گناہ نہ میرے سامنے رکھ دے. پھر اللہ حکم الحاکمین فرمائیں گے فیقول، اللہ حکم الحاکمین فرمائیں گے فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، اے میرے بندے جتنے گناہ کر کے آئے ہو ہر گناہ کے بدلے میں نے تجھے ایک نیکی دی. جا، اللہ کیا اعلان فرمائیں گے، تیرے ہر گناہ کو میں نے نیکی میں تبدیل کر دیا جو گناہ اللہ نے اس کے سامنے پیش کیے. وہ بندہ کیا کہے گا، انسان ہے نا، حریص ہے، جب وہ دیکھے گا اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے، میرے صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا، وہ کہے گا اے اللہ قد علمت اشیاء لا اراها ہنا، اے اللہ میں نے تو کئی بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، میں نے تو فلاں 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 گناہ بھی کیا تھا، وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہے. وہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ میرے ان بڑے بڑے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، آپ اس قدر خوش ہوئے، اس قدر مسکرائے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک نظر آنا شروع ہوگی. تو اللہ حکم الحاکمین اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اللہ حکم الحاکمین پچھلے جمعے بیان کیا ہر رات آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی بندہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، فاغفر لہ، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے پہلے آسمان پہ تشریف لے آیا ہوں. تو یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ہم پھر بھی اللہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں. اس لیے عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو گناہ ہونے کے بعد اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرے. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، جب گناہ ہو جائے فوری نیکی کا کام کریں، یہ نیکی آپ کے گناہ کو مٹا دے گی. اس لیے عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد فوری اللہ سے توبہ کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا کے اندر اگر توبہ کر لے اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق عطا کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ اس کی قیامت کے دن تمام برائیوں کو، تمام گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. اس لیے ہمیں عباد الرحمن میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے عباد الرحمن کی ایک خوبی یہ بیان کی ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، وہ لوگ جو جھوٹی مجلسوں میں، بیہودہ مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے، حاضر نہیں ہوتے ہیں. واذا مروا باللغو مروا کراما، اگر کسی بیہودہ آدمی کے پاس سے گزر جائیں، ایسی جگہ سے گزر جہاں پر بیہودہ بات ہو رہی ہو، وہاں سے اپنی عزت کو بچا کر وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں. وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چسکے نہیں لیتے ہیں. اسی کی کہتے ہیں جی لے جی یہ بندہ مجلس سے بندہ ہے، مجلس پک جاندی ہے، مجلس دی رونق ہے، اس بندے کی جگتیں بڑی کمال کی ہوتی ہیں، اس بندے جیسی جگتیں کوئی نہیں مار سکتا. رسول اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں عباد الرحمن ایسی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں جن مجلسوں میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جن مجلسوں میں لوگ غلط بیانیاں کرتے ہیں، وہ ایسی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے. اور ان مجلسوں میں وہ تمام لوگ بھی آتے ہیں جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، جھوٹے پراپیگنڈے کرتے ہیں اور جھوٹ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈال کر ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لوگ ایسے پروگرام نہیں دیکھتے، ایسے لوگوں کے پاس سے نہیں گزرتے ہیں. اگر کسی ایسی جگہ کے پاس سے گزر جائیں مروا باللغو مروا کراما، بڑے معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے بارے میں فضول بحثیں کر رہے ہیں، جو ہماری آیتوں کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. یہ اللہ نے کس کا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ایسے لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہوں، آپ کی مسجد کے اندر ہوں، آپ کی مارکیٹ کے اندر ہوں، جو دین کے بارے میں بغیر علم سے گفتگو کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں اپنی منمانی چاہی تفسیریں کرتے ہیں، علم ہے نہیں اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں. جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں کی گفتگو کو نہیں سنتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فضول لوگوں کی باتیں سن کر اپنا وقت ضائع نہ کریں. وقت بڑا قیمتی ہے. فضول لوگوں کے پاس، بے علم جاہلوں کے پاس بیٹھ کر علم نہ سیکھیں، بلکہ علماء ربانیین کے پاس آئیں، ربانی رب والے علماء سے علم سیکھیں. یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ گونگے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، وہ صرف اللہ 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 کہہ کر دمالے نہیں ڈالتے، صرف ایسے ذکر کر کے جن کے معنی کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، صرف اللہ 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 اور اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں وہ پڑھ پڑھ کر اپنے کپڑے نہیں پھاڑ لیتے، بلکہ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد، قرآن کریم کو سننے کے بعد غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں. عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جب اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں جو ہم نے عباد الرحمن کی صفات بیان کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ان پر غور و فکر کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں پھر غور و فکر کر کے ان پر عمل کرنے کی، اللہ کے سامنے اللہ ہمیں گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وهم لا یستکبرون. مومن وہ ہوتے ہیں
جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ حکم الحاکمین نے عباد الرحمن کی 9ویں صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو صرف اپنی فکر نہیں کرتے، خود بھی جہنم سے بچنا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی بھی فکر کرتے ہیں، خود بھی جہنم سے بچتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض گھروں میں یہ ماحول ہوتا ہے، والد صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھا ہے، سارا دن ماں نے بھی نمازیں پڑھ لی، باپ نے بھی پڑھ لی، قرآن پاک بھی پڑھ لیا، بچوں سے پوچھتے ہی نہیں بھائی کتنی نمازیں پڑھی ہیں، بچوں کو اٹھا کر لے کر جاتے ہی نہیں ہے، جی ہمارا لڑکا رات کو لیٹ آیا تھا، لیٹ سویا تھا، یار ستا رہے ہیں، رات کو 3 بجے سویا ہے، ابھی گھنٹہ ہوا ہے، نماز پڑھنے جائے گا طبیعت خراب ہو جائے گی، لہذا بیٹے کو سویا رہنے دیں۔ یہ عباد الرحمن نہیں ہوتے۔ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جو کہتے ہیں اے اللہ ہماری بیویاں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ اور عورتیں دعائیں کرتی ہیں اے اللہ ہمارے خامند، ہمارے شوہر اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں متقین کا، تقوی والوں کا امام بنا دے۔ یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں جو اپنی بیوی بچوں کی فکر کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو عباد الرحمن کیا کرتے ہیں؟ خود نماز پڑھن جاندے نے، دکان تے ملازم نو چھڑ جاندے نے کہ بچوں گاہ کوئی مڑ کے نہ جاوے، اسے نماز پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن نہیں ہے۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو اپنی نماز کی بھی فکر کرتے ہیں، اپنے ملازمین کی نماز کی بھی فکر کرتے ہیں، ان کو بھی نماز کے لیے بھیجتے ہیں۔ گھروں کے اندر ملازمائیں رکھی ہیں، گھروں کے اندر ملازم کام کرتے ہیں۔ عباد الرحمن کیا کرتے ہیں؟ خود نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو پڑھنے نہیں دیتے۔ یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں۔ کہنے جی 20 منٹ منڈے دے ضائع ہو جانا، جی اے نماز پڑھن جائے گا تو پچھو کام کون سانبے گا؟ یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں۔ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو خود بھی فکر کرتے ہیں، اپنے ماتحت ملازموں کی بھی فکر کرتے ہیں، خود بھی نہیں جھوٹ بولتے، ان کو بھی نہیں جھوٹ بولنے دیتے، اپنی بیوی کی بھی فکر کرتے ہیں، بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں صرف متقین بنا، ہمیں متقین کا امام بنا دے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر تقوی کی تعلیم حاصل کریں، لوگ ہمیں دیکھ کر دین کی طرف آئیں، ہمیں دیکھ کر دین سے دور نہ ہو۔ یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی دین کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اور متقین کا امام کون بنتا ہے؟ جو آدمی اپنے اسلاف کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو آدمی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے گا وہی دوسروں کے لیے آئیڈیل ہوگا نا۔ جو کسی صحابی رسول کے بارے میں زبان درازی کرے گا کیا وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ جو اپنے بڑوں کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ خود کسی کے لیے کیا بڑا ہوگا؟ اس لیے عباد الرحمن اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور خود لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن ہے۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عباد الرحمن کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات گرامی قدر، جو صفات آپ حضرات کے سامنے بیان کی، یقیناً ان صفات کو سننے کے بعد ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان صفات کو اپنائیں تو ہمیں اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا، ہمیں اس سے کیا ملے گا۔
سب سے بڑا فائدہ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے ان صفات کو اختیار کرنے والوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ جب نسبت بڑی ہو جائے نا، یہی انسان کے شرف کے لیے کافی ہے۔ تو اگر اللہ ہماری نسبت ان صفات کو اختیار کرنے کے بعد اپنی صفت رحمان کی طرف کر دے کہ یہ صفات اختیار کرنے والے رحمان کے بندے، اگر صرف یہی فائدہ ہو، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن اس کے دیگر فائدے بھی اللہ احکم الحاکمین نے بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا، ان صفات کے حاملین اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ دوسرا فائدہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہ لوگ جو یہ صفات اختیار کریں گے، یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کے اس صبر کی وجہ سے اللہ ان کو جنت کے بالا خانے عطا کریں گے، اللہ ان کو جنت کے محلات عطا کریں گے۔ کن کو؟ یہ جو صفات بیان کی ہیں ان لوگوں کو جو یہ صفات اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر سجدہ اور قیام کرتے ہیں، خرچ کرنے میں میانہ روی کرتے ہیں، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور پھر جھوٹی اور بےہودہ مجلسوں میں نہیں جاتے ہیں، اور پھر اللہ سے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن جو صفات اختیار کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کے اندر محلات اختیار کیے ہیں۔ اور محلات کیسے ہیں؟ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اعددت للعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے انعامات تیار کیے ہیں، ایسی جنتیں تیار کی ہیں، ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس جنت کے صحیح تذکرے کو نہیں سنا، ولا خطر على قلب بشر، کسی انسان کے دل میں جنت کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ ایسے انعامات اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ تو عباد الرحمن کو اللہ ایسی جنتیں عطا فرمائیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور پھر اس جنت میں جانے کے بعد ان کو سلامتی کے اور ہمیشہ کی زندگی کے تحفے دیے جائیں گے۔ یہ عباد الرحمن ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ اس جنت میں داخل ہو جانے کے بعد جو عباد الرحمن کو ملے گا، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما۔ انسان کو سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہیں ہم یہاں سے نکال نہ دیے جائیں۔ اللہ احکم الحاکمین اس ڈر کو ختم کر دیں گے۔ خالدین فیہا، جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، اور یہ ٹھہرنے کے لیے بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم عباد الرحمن میں شامل ہوں اور ان تمام اعمال سے بچیں جو اس جنت سے محروم کرنے والے ہیں، ان تمام چیزوں سے بچیں جو اس جنت کو ہمارے اوپر حرام کرنے والی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند اعمال ایسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اعمال انسان کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں، جو اعمال انسان کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے یہ صفات ہوں لیکن کسی ایک ایسے عمل کی وجہ سے اللہ جنت سے محروم کر دے، اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک ایسے اعمال کے بارے میں ہوگا جو اعمال انسان کو جنت سے محروم کر دینے والے ہیں۔ احباب سے گزارش ہے خود بھی تشریف لائیں، دوستو احباب کو بھی لے کر آئیں تاکہ وہ ان اعمال سے بچ سکیں جو انسان کی جنت سے محرومی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے جو بیان کیا ہے، بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ احکم الحاکمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔